شادیوں پہ کتاب لکھ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا یہ ایک نکاح کی کثرت کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ جہیز کی رسم بہت تیزی سے سپلائی اور ڈیمانڈ ہے نا, سپلائی زیادہ ڈیمانڈ کم, تو عورت کی ویلیو گر گئی. جب ویلیو گر گئی تو انعامی اسکیمیں نکالنی پڑتی ہیں. پھر جیسے پیپسی کی بوتلیں زیادہ ہو جائیں, خریدنے والے کم ہو, تو پیپسی والے کہتے ہیں 4 بوتلوں پہ 1 فری. تو میں کہہ رہا تھا عورت کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے نکاح کے حوالے سے. ویسے تو گرل فرینڈ کے حوالے سے بہت ڈیمانڈ ہے, نکاح میں ڈیمانڈ کم ہو گئی. تو اب لڑکی کا باپ کہتا ہے بھائی بیٹی سے شادی کر لو, ڈبل بیڈ فری, فریج فری, الماری فری. تو یہ انعامی پیکج ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ڈیمانڈ بڑھا دو سپلائی کے مقابلے میں. ہر آدمی جب زیادہ نکاح کرے گا تو پھر عورتیں کم پڑ جائیں گی. کیا خیال ہے؟ پھر عورت کی ڈیمانڈ کیا ہو؟ گرل فرینڈ کے لیے تو بندوں کو لڑکیاں ملیں گی نہیں, کیونکہ جب ان کو اچھے اچھے میاں مل رہے ہیں تو وہ پاگل ہیں کہ کسی کو بوائے فرینڈ بنائیں. وہ کہیں گے بھائی یہ تو وفا کرے گا, میاں وفا کرتا ہے نا, بوائے فرینڈ تھوڑی وفا کرتا ہے. تو پھر وہ کیا ہو جائیں گی لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ. جب شارٹ ہو جائیں گی تو پھر لوگ پھر لڑکیوں کے ابا کے پاس آئیں گے, بھائی ہم پھر وہ انعامی اسکیم ہے کہ بھائی میں اتنا مہر دے رہا ہوں اور میں آپ کی بیٹی کو ایک الگ باقاعدہ گھر بنا کے دوں گا, اور میں جو ہے وہ اور میں میڈیکل جو تعلیم ہے نا وہ میں مکمل کروا دوں گا اس کی. 2 سال ہو گئے نا, 2 سال میرے ذمہ, میں ڈاکٹر بنا دوں. پھر یہ ہوگا. آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, حقیقت ہے. صحابہ کے دور میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ جی میں کروں گا یہ سارے کام. تو میں کتاب لکھ رہا تھا, کیسا ایک کیا اللہ کی طرف سے ایک ہوا ہے کہ بالکل یہی میں لکھ رہا تھا کہ بوڑھے باپوں پہ جو ہے نا بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں. یہ مضمون میں لکھ رہا تھا کہ اسی دوران عصر کی نماز کا وقت ہوا, اور میری یہ جذبات سے کیفیت تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. یعنی یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے نا, یہ کوئی عیاشی کی کتاب نہیں ہے, جو حالات میں دیکھ رہا تھا. اور میں جب وہ لکھ رہا تھا تو وہ آنکھوں سے آنسو ٹپک کے نا وہ جو سیاہی ہے وہ پھیل رہی تھی صفحے پہ, مجھے لکھنے میں دشواری ہو رہی تھی, ایسا جذباتی ہوا تھا میں اس وقت. نماز پڑھ کے میں واپس گھر کی طرف آ رہا ہوں تو ایک بوڑھے میاں نے راستے میں روک لیا. ان کو کیا پتا میں اس ٹاپک پہ لکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا بیٹے میری 6 بیٹیاں ہیں, میں زندگی میری عذاب میں آ گئی ہے. ایسے بوڑھے آدمی کے زبان بھی ان کی لڑکھڑا رہی تھی, بولا نہیں جا رہا تھا. کہہ رہے ہیں یار رشتے تلاش کرتے کرتے اب ایک رشتہ ملا ہے بڑی بیٹی, دوسری بیٹی کے لیے, بڑی سے جو چھوٹی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جہیز بھی میں نے انتظام کر لیا, مکان پہ میں نے برائے فروخت کی تختی بھی لگا دی ہے کہ یہ بھی بیچ کے میں جہیز اور جو بھی انتظامات کروں گا. لیکن بارات کا جو کھانا ہے اس میں وہ کم معیار پہ راضی نہیں ہو رہے. بارات میں بھی کھانا کھلا رہا ہوں, لیکن معیار اتنا ہے کہ اگر میں نے اس بیٹی پہ یہ خرچ کر دیا تو دوسری بیٹیوں پہ کیا کروں گا میں. اس بیچارے کی جو کنڈیشن تھی نا, خدا کی قسم میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخے مار مار کے روؤں, چیخے مار مار کے روؤں کہ یار یہ کیا معاشرے نے بنا دیا بیٹیوں کو. تو مجھے آ گیا غصہ. میں نے کہا کہ آپ کا جو یہ بے شرم داماد ہے یہ نہیں دیکھ رہا آپ کی غربت. تو انہوں نے کہا بیٹا اس کے پاس لڑکیوں کی کمی بولو بھائی نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے بڑی بیٹی کے معاملے میں یہ کیا تھا, جہیز بھی سب کچھ, بارات میں کھانا تھوڑا سا کم, یعنی ایک سنگل ڈش صرف بریانی ہو جائے گی بھائی, کیوں میری جیب اجازت نہیں دے رہی تھی. تو رشتہ ٹوٹ گیا تھا اس بیس پہ. لڑکے والوں نے کہا تھا کہ ہم جب آئیں گے اور 1 ڈش ہوگی تو میرے دوستوں میں میرا معیار گر جائے گا, لوگ کہیں گے کہ میں کسی غریبوں سے شادی کر لی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہہ رہی ہے مصیبت سے ایک رشتہ ملا ہے, اب یہ بھی انکار کر دے گا, یہ بھی کیا کر دیں گے, انکار کر دیں گے. تو پھر جیسے بڑی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, اس کی تو عمر اتنی ہو گئی, اب اس کے رشتے کا امید ہی نہیں ہے, اس کا بھی. کہہ رہے باقیوں کا کیا کروں گا میں. تو میں نے ان سے کہا, تو یہ میں بڑا جذباتی ہو گیا تھا نا اس وقت. پھر میں نے واپسی پہ یہ واقعہ بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے, میری کتاب میں یہ واقعہ بھی آپ کو ملے گا جو اسی وقت لکھا پھر میں نے لا کے, اور پورا یہ بتایا کہ میں ابھی واقعہ لکھ کر گیا ہوں اور نماز پڑھ کے بالکل اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہو. تو میں نے پھر ان کو کہا, وہی مجھے یہ میت والا واقعہ یاد آیا نا. میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں, بارات کا کھانا کھلائیں, کہیں سے انتظام کرتے ہیں, اللہ نے ہمیں توفیق دی, ہم بھی کچھ کریں گے, اور ویسے کرنا چاہیے, بہرحال مدد تو کرنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ انکار کرے گا. رشتے کے مسائل بہت ہیں, لڑکی والوں کو یہ منہ میں ہڈی دینی پڑتی ہے, ورنہ وہ اس سے بھی جاتے ہیں نا, وہ گھر تو بسانا ہے اس نے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ کیا کروں. میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں, میں ایک دم جذباتی ہو گیا, میں نے کہا آپ ایسا کریں, رشتے کا انکار تو آپ نہ کریں, کیونکہ یہ جیسا بھی ہے
نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے, ورنہ بیٹی کو کہاں آپ لے کے جائیں گے, وہ تو پھر خراب ہو جائے گی معاملہ اس کا. اور آپ کی عمر 60-62 سال عمر ہے, تو اللہ نہ کرے کل موت واقع ہو جاتی ہے تو 6 بیٹیاں بیچاری کیا کریں گی. لبرل لوگوں کے پاس تو اس کا حل یہ کہ جاب کراؤ, ان کو پڑھاؤ لکھاؤ اور انڈیپینڈنٹ کر دو. یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں, صحیح ہے نا. نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے.